حلال کو حلال سمجھا، قرآن کے حرام کو حرام سمجھا، قرآن کے مطابق زندگی گزاری، وہ حافظ قرآن جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن سے کہیں گے، اے حافظ قرآن، اے حامل قرآن، اقرأ وارتقی ورتل، اے حافظ قرآن، جس طرح تو دنیا میں قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا، آج بھی قرآن کو اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا، جہاں آخری آیت ختم ہوگی وہ تیری منزل ہوگی۔ کتنی بڑی شان ہے، کتنا بڑا، بولو، میں بولا آپ بولو گے تو میں بولوں گا، آپ خاموش تو ہم بھی خاموش، کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، کتنی بڑی شان ہے حفاظ کرام کی۔ ایک بات ضمن عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں، میں نے پہلے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حفاظ کرام کی بڑی شان ہے، بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ دنیا والوں کے ہاں اگر کوئی اہمیت کو رکت نہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان چٹائیوں پہ سونے والوں کی بڑی شان ہے، بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ آج کل ہر چیز کے حقوق بیان ہوتے ہیں، ہر چیز کے حقوق بیان ہوتے ہیں، ہر چیز کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں۔ ہر چیز کے حقوق بیان ہوتے ہیں، عورتوں کے حقوق، والدین کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق، حتیٰ کہ جانور چرند پرندوں کے حقوق بیان ہوتے ہیں، مگر افسوس، سدا افسوس، قرآن کریم کے کیا حقوق ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ آپ میں سے کوئی ہے کہ جو اٹھ کے مجھے بتائے کہ قرآن کریم کے کتنے حق ہیں، کتنے حقوق ہیں؟ کوئی نہیں ہے، کوئی رشتہ۔ جس طرح عزیزان من، جس طرح والدین کے حقوق ہیں، جس طرح بھائی بہنوں کے حقوق ہیں، جس طرح پڑوسیوں کے حقوق ہیں، جس طرح عورتوں کے حقوق ہیں، اسی طرح جس طرح شریعت نے ہر چیز کے حقوق مقرر کیے، اسی طرح قرآن کریم کے بھی حقوق ہیں۔ قرآن کریم کے ٹوٹل 5 حقوق علماء کرام نے لکھی ہیں۔ کتنے؟ 5 حقوق قرآن کریم کے لکھے ہیں۔ سب سے پہلا حق کہ قرآن پہ ایمان لایا جائے اور صحیح معنوں میں ایمان لایا جائے، پہلا حق۔ دوسرا حق کہ قرآن کے اندر غور و فکر کرنا، اس کے معنی اور معارف کو سمجھنا۔ حقیقت میں عزیزان من یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، اس کے معنی اور معارف کو سمجھ کر پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، اس لیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، جب میں چاہتا ہوں اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کریم پڑھتا ہوں۔ کیا پڑھتا ہوں؟ قرآن کریم۔ دوسرا حق۔ تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، قرآن کریم کی سب سے زیادہ تلاوت کی جائے۔ روزانہ 1 پارہ اپنا معمول بنا لے، روزانہ 1 پارہ معمول، یہ معمول ہو ہمارا۔ چوتھا حق قرآن کا یہ ہے کہ قرآن کے اوپر عمل کیا جائے۔ قرآن نے جس کو حلال کہا اس کو حلال سمجھنا ہے، قرآن نے جس کو حرام کہا اس کو حرام سمجھنا ہے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ یہ کتنے ہوئے؟ 4 ہوئے۔ کتنے؟ 4 ہوئے۔ آخری پانچواں حق قرآن کا یہ ہے کہ قرآن کی تبلیغ کی جائے، قرآن کی
تبلیغ کی جائے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر پہنچا دیجیے جو تیرے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ قرآن کی تبلیغ کرنا قرآن کا کیا ہے؟ حق ہے۔ یہ قرآن کا حق ہے۔ قرآن کی تبلیغ کرنا یعنی قرآن کے تعلیم کو عام کرنا، ہر کچے اور پکے مقام تک قرآن کو پہنچانا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ بلغوا عنی ولو آیا، پہنچاؤ مجھ سے اگر کہ ایک آیت۔ اگر کسی کو ایک آیت بھی یاد ہے تو وہ بھی دوسروں تک پہنچائے۔ اگر ایک آیت بھی یاد ہے تو وہ بھی دوسروں تک پہنچانا ہے۔ یہ قرآن کی تبلیغ قرآن کا حق ہے۔ قرآن کے 5 حقوق اگر ہم نے ان پر عمل کیا تو سمجھو عزیز عالمان ہمارے بیڑے پار، ہمارے بیڑے پار۔ اور ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس پر عمل کر کے دکھایا